اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ مرزا غالب کے اشعار کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ آراء یعنی یہ جمع ہے رائے کی، یعنی مختلف لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک مرزا غالب شرابی تھے تو ان کے اشعار اسی معنی میں لیے جاتے ہیں کہ جیسے کسی ایسے آدمی نے شاعری کی ہو جس کا کوئی مطلب نہ نکلتا ہو۔ اور آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتاتے چلیں کہ مرزا غالب جب بہادر شاہ ظفر کے دربار میں درباری شاعر تھے اور کسی حد تک بہادر شاہ ظفر کو ان کا شاگرد بھی کہا جا سکتا ہے، تو اس وقت وہ شعراء جو کہ غالب سے جلتے تھے انہوں نے غالب کی نقل کرنے کے لیے ایسی غزلیں کہنا شروع کر دیں جو بہت مشکل تھیں، یعنی بہت ہی مشکل الفاظ ان میں استعمال کرتے تھے، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ ان کا کوئی مطلب نہیں نکلتا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے انہوں نے غالب کے کلام کے اوپر ان کا طنز تھا کہ بھائی یہ بہت موٹے موٹے فارسی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے جو شعر ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ عجیب و غریب بات تھی، لیکن جہاں آپس میں ایک چپکلش چل رہی ہو وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو غالب نے جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے شعر کہا کہ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ صرف مشکل الفاظ استعمال کر کے شاعری کر سکتے ہیں، اور آسان الفاظ میں شاعری کرنا اور کسی ایسی شاعری کو اپنانا یا کوئی ایسا شعر کہنا جس کا کوئی مطلب بھی نکلتا ہو مرزا غالب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس پر آپ اور ہم سب جانتے ہیں مرزا غالب نے کی ایک مشہور غزل ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی غزلیں ہیں، انہوں نے آسان ترین الفاظ میں غزلیں کہیں، جیسے کہ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، وہ شعر آپ کو یاد ہوگا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو اس قسم کی انہوں نے غزلیں کہیں جن کے اندر آپ اگر غور کیجئے تو بہت سارے معنی بھی ہیں اور فلسفہ بھی چھپا ہوا ہے اور آسان ترین الفاظ بھی ہیں۔ دراصل مرزا غالب اس بات میں مہارت رکھتے تھے کہ وہ آسان زبان میں ایسے اشعار کہہ سکتے تھے، اور انہوں نے کہے ہیں جو بآسانی سب کی سمجھ میں آ جائیں۔ آج جو ہم لوگ گلہ کرتے ہیں کہ غالب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں جو فارسی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ فارسی زبان نہیں جانتے اور نہ ہی اسے سیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ اچھی شاعری سمجھنے کے لیے فارسی زبان کا کچھ نہ کچھ علم ہونا بہت ضروری ہے۔ چونکہ غالب نے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے، مثال کے طور پہ ان کا ایک شعر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، جس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں انہوں نے ایسا مشکل الفاظ استعمال کیے ہیں۔ شعر ہے کہ داغ ہائے دل چراغ خانہ تاریک تھے، تا مغاں کے قبر پیدا روشنی کرتے رہے۔ اب مغاق اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، یہ مغاق کہتے ہیں گڑھے کو، کھڈا جسے کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے آپ سے فارسی کا ذکر کیا تھا، تو داغ ہائے، یہ داغ کی جمع ہے، فارسی میں ہائے لگا دیتے ہیں تو وہ جمع بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح خانہ تاریک اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ گھر جس میں اندھیرا ہو، خانہ گھر کو کہتے ہیں، تاریک اندھیرے کو کہتے ہیں۔ تو اس وقت ہم اس شعر کی شرح نہیں کر رہے ہیں، یہ شعر ایک مثال کے طور پر سامنے آ گیا تھا تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آج ہم اصل میں جس شعر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ شعر نہ جانے کیوں صبح سے ہمارے ذہن میں گونج رہا تھا،
اور آج ہمارا ویڈیو بنانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ شعر بھی کچھ ہمیں تنگ کر رہا تھا اور پھر آج شام میں ہمیں کچھ وقت بھی مل گیا، تو ہم نے سوچا کہ آپ کو یہ شعر ضرور آپ کو سنائیں غالب کا۔ آسان ہے، کچھ اتنا مشکل نہیں ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا پسندیدہ ہے، تو آج ہم پہلی مرتبہ اس پروگرام میں اپنی پسند بھی شامل کر رہے ہیں۔ تو شعر ہے: درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے۔ سبحان اللہ! آپ یہ دیکھیے کہ غالب نے درد کے لفظ کو کس خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ مطلب بہت سادہ سا ہے، یعنی علاج جو ہے وہ دل کے دکھ کا، دل کا جو دکھ ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن جب خود دل ہی درد بن جائے تو کوئی کیا کرے۔ دیکھیے چند الفاظ میں مطلب کس سادگی سے بیان کر دیا ہے، اور کتنی بڑی حقیقت پر بھی یعنی یہ مبنی ہے۔ آپ جانتے ہیں بیماری کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن جب وجود ہی بیماری بن جائے تو کوئی کیا کرے گا۔ اب اس شعر میں گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ تو مرزا غالب ایسے شاعر تھے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ایسے شاعر ہیں۔ ایسے شاعر کبھی مرا نہیں کرتے، وہ اپنے کلام کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو وہ ایک ایسے شاعر تھے کہ جو لفظوں سے کھیلنا جانتے تھے۔ مرزا غالب کی بہت ساری شرحیں آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، ہم نے بھی پڑھی ہیں، لیکن ہماری اس جو چینل ہے ہمارا، اس کے ذریعے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ مرزا غالب کا جو بھی کلام یہاں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، اسے اردو یا ہندی کہہ لیجئے کسی حد تک، اس کے جو آسان ترین الفاظ ہیں ان میں پیش کریں، تاکہ غالب کو سارے دوست بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں۔ اب جیسے لفظ ہے کثرت آرائی۔ کثرت آرائی جو ہے وہ مطلب ہے ایک وجود حقیقی کے سوا بہت سے وجود تسلیم کرنا۔ اسی طرح لفظ استعمال ہوتا ہے ما سوا۔ اب ما سوا کا مطلب کون کرے؟ تو ما سوا کا آسان سا مطلب ہوگا ہر وہ شے جو وجود باری تعالیٰ کے سوا ہو، یعنی اللہ میاں کے وجود کے سوا ہو۔ تو اس قسم کے الفاظ استعمال کر کے ہم آپ کے لیے اس کو آسان بنا کر یہاں پیش کرتے ہیں۔ جیسے لفظ ہے استغنا۔ استغنا کا مطلب ہوتا ہے بے نیازی، بے پرواہی۔ تو اگر ہم غالب کے کسی شعر کا مطلب کرتے ہوئے استغنا کے لفظ کو استغنا ہی کہہ دیں گے، تو ہمارے وہ دوست جو فارسی سے واقف نہیں ہے، یا جو بہت اچھی جو اردو کہلاتی ہے اس سے بھی واقف نہیں ہے، تو وہ اس کو نہیں سمجھیں گے۔ بہرحال یہ ایسے ہی آپ سے دل سے دو چار باتیں نکل رہی تھیں، تو ہمارا جی چاہ کہ آپ سے ہم بانٹ لیں، ان کو شیئر کر لیں۔ تو یہ شعر ذرا آپ اس پر غور کیجئے تو آپ کو یہ بہت ہی ایک بڑا شعر لگے گا، اور بڑا شعر ہے: درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا غالب کتنے بڑے شاعر تھے، کہ انہوں نے کتنے عام سے الفاظ استعمال کر کے اس شعر میں کتنی بڑی بات پیدا کر دی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ سے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔